نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام سامعین، بات چل رہی ہے بنی اسرائیل کی۔ جب فرمایا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر بچھڑے کی عبادت کرنے کے ساتھ، فتوبوا الی بارئکم، بس توبہ کریں اپنے پیدا کرنے والی ذات کی طرف، فقتلوا انفسکم، بس قتل کرو اپنی جانوں کو، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہی بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کی طرف سے، بس رجوع کرو اس ذات کی طرف، بے شک اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے اور رحم کرنے والی ہے۔ معاملہ اس طرح ہوا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب تورات کی تختیاں لے کر واپس اپنی قوم کی طرف تشریف لائے، آپ نے اپنی قوم سے اچھے طور طریقوں کی امید رکھی تھی، لیکن آپ کے جانے کے بعد وہ قوم بچھڑے کی پوجا کرنے کی طرف لگ گئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اس انداز سے قوم کی گمراہی کو دیکھا تو کہنے لگے کہ اے میری قوم، تم نے اپنے آپ پر، اپنی جانوں پر ظلم کیا، یہ شرک کر کے، یہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے۔ اب اس کا ازالہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو، توبہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے توبہ کے لیے ایک سزا کے طور پر شرط لگائی کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو گے، یعنی اس انداز سے کہ اگر ایک بھائی نے بچھڑے کی پوجا کی اور دوسرے بھائی نے نہیں کی، جس بھائی نے جرم نہیں کیا وہ قتل کرے گا اس جرم کرنے والے کو۔ اسی طرح اگر باپ نے بچھڑے کی عبادت پوجا نہیں کی، بیٹے نے کی، تو باپ قتل کرے گا بیٹے کو۔ اسی طرح جو قریبی رشتہ دار ہوگا اس جرم کرنے والے انسان کا، وہ قریبی رشتہ دار ہی اسے قتل کرے گا، اسے سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ جب تم اس مجرم کا قتل کرو گے پھر تمہاری توبہ قبول ہوگی، اور یہی بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے ذات کی طرف سے۔ تو اس انداز کے ساتھ اس قوم کے اندر، ان امتوں کے اندر یہ طریقہ رائج تھا کہ جب کوئی جرم کرتے یا تو ان کی پیشانی پر وہ جرم لکھ دیا جاتا، یا ان کے گھروں کی دیواروں پر، دروازوں پر لکھ دیا جاتا، یا پھر اس کی سزا ان کو قتل کرنے کے ساتھ ملتی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس امت پر رحم کیا کہ جو بھی اس امت کے اندر جرم کرے گا اسے توبہ کی توفیق، یا توبہ کے ساتھ گناہ کی معافی ہو جائے گی، یا اس چیز کا ازالہ کرے گا جو حقوق العباد میں سے ہوں گے، یا حقوق اللہ جو فرائض واجبات ہیں ان کی ادائیگی کے ساتھ اس کی معافی کا حکم ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین وہ ذات ہیں جو توبہ کو قبول کرنے والی ہے اور رحم کرنے والی ہے۔ اسی طرح فرمایا اس قوم نے جب وہ وادی تیہ کے اندر آئے
تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ہم یہاں رہ رہے ہیں، ہمارے لیے کسی دستور منشور قواعد اور ضوابط کی ضرورت ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے ان کے لیے تورات کی کتاب لائے، اور آ کر جب انہیں وہ تورات سنائی تو ان میں سے سب لوگ یہ کہنے لگے یہ تو بہت سخت مسائل ہیں، یہ بہت سخت قسم کے معاملات ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا، ہمارے لیے تو ان پر عمل کرنا، ان کو پورا کرنا مشکل لگتا ہے، اس وجہ سے کہ ان کے آزاد مزاج تھے، وہ کھلے ڈلے طور طریقوں کے ساتھ رہنے والے لوگ تھے۔ اب ان کو شریعت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کے مطابق چلنا دشوار لگ رہا تھا، تو انہوں نے ہیلے بہانے کرنا شروع کر دیے۔ پہلا بہانہ تو یہ کیا کہ یہ جو کتاب ہے تورات آپ لائے ہیں، کوئی علم نہیں کہ یہ اللہ نے دی ہے یا کسی اور سے لے کر آئے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس وقت تصدیق کریں گے جب ہم اللہ کی ذات کو دیکھ لیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، جب ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں گے تو پھر ان احکام پر عمل کریں گے۔ اس وجہ سے فرمایا اے موسیٰ لن نؤمن لک، ہم ہرگز تصدیق نہیں کریں گے حتی نر اللہ جہرتاً، جب کہ ہم اللہ تعالیٰ کو واضح طور پر دیکھ نہ لیں۔ فاخذتکم الصاعقۃ، فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم میں سے 70 سرداروں کا انتخاب کیا اور انہیں لے کر کوہ طور پر پہنچے، وہاں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوئے، ان لوگوں نے سنا کہ موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جی اب تسلی ہو گئی، اب آپ نے سن لیا سب کچھ۔ وہ کہنے لگے نہیں جی، ہمیں کیا علم کہ آگے بات کرنے والا کون ہے، وہ اللہ کی ذات ہے یا وہ کوئی جن ہے یا کوئی فرشتہ ہے، ہم تو نہیں جانتے، جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے اس وقت تک ہم کوئی بھی حکم نہیں مانیں گے، ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فاخذتکم الصاعقہ، جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک جھلک ڈالی جس کا آگے 9ویں پارے کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان ہوگا، تو حتی نر اللہ جہرتاً، جب ان لوگوں نے یہ اللہ تعالیٰ کے اس معاملے کو، ایک چمک کو، اللہ تعالیٰ کے نور کی کرن کو جو ان پہاڑ پر پڑی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، فاخذتکم الصاعقۃ، بس ان کی چیخ نکل گئی، اور وانتم تنظرون، جو ایمان والے لوگ تھے انہوں نے سب کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کو دیکھا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ میں ان سرداروں کو وہاں سے لے کر آیا ہوں، اتہلکنا، اب اگر آپ نے ان کو ایسے ہلاک کر دیا، یہ تو بے وقوف لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھتے نہیں اور روزانہ نئی نئی ڈیمانڈ کرتے ہیں، میں واپس جاؤں گا تو میری قوم کیا کہے گی کہ موسیٰ ان سرداروں کو لے کر گیا اور وہاں ان کو مروا کے آ گیا، اے اللہ ان کو زندگی دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد انہیں دوبارہ کھڑا کیا، دوبارہ زندگی دی، کس وجہ سے؟ فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی جو آئے دن نئے نئے ہیلے اور بہانے کرتی تھی۔ یہ بنی اسرائیل کا وتیرہ آج سے نہیں، شروع سے ہے۔ اللہ نے اس قوم پر جتنے انعامات کیے، نعمتیں کی، یہ اتنی ہی سرکشی کی طرف چلتی رہی۔